ہے کمنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اگلی ویڈیو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنائیں۔ ناظرین، سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مقام وادی، جس میں جنس و نسل کی قید سے آزاد ہر فرد کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ یوں تو عرب کے تپتے صحراؤں میں بچھا ہوا سعودی عرب ہر مسلمان کے لیے تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر ہر سال یہاں حج و دیگر ایام میں بھی عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی کے علاوہ پراسرار وادی جن کو دیکھنا اور اس کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی جستجو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جبکہ انسان اپنی عقل اور تجربے کو ہی اپنے ارد گرد موجود اشیاء کی پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے، تو اس کے لیے وادی جن کی حقیقت اور اس سے منسلک بے شمار واقعات پر یقین رکھنا کافی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ جب انسان خود ذاتی طور پر کسی منفرد تجربے سے گزرتا ہے اور وہ کسی انہونی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے اس پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ شاید انسان کا ماننا ہے کہ عقل تو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن آنکھ نہیں۔ ایسے ہی ایک تجربے سے گزرا اس لکھاری کا بھی ہوا، اور جو گزشتہ دنوں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ گیا، بہت سے دوسرے افراد کی طرح مجھ میں بھی وادی جن کے واقعات کو سن کر اس کو خود سے دیکھنے اور تجربہ کرنے کی لگن پیدا ہوئی۔ وادی جن کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہاں آپ اگر اپنی گاڑی کے انجن کو بند کر دیں اور اس کے گیئر کو نیوٹرل کر دیں تو آپ کی گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 14 کلومیٹر تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وادی جن جہاں پر گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے اور اس کو گیئر کو نیوٹرل کر دیا جائے، تو وادی جن میں اپنی اور اپنے پاس کی گاڑی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بھی تجربے کو آزمایا، اور ایسا کرنے کے بعد اس وادی سے منسلک واقعات پر یقین رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس وادی جن پر آپ اس مخصوص جگہ پر کوئی بھی چیز رکھ دیں، یعنی کہ میں نے میرے ساتھیوں نے پانی کو بہایا تو وہ بھی خود بخود اوپر کی طرف بہنے لگ گیا۔ یہاں وادی جن کے متعلق ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لاتا چلوں کہ اگر آپ گاڑی کے انجن کو بند کیے بنا اس کو وہاں سے گزاریں گے تو وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں چلے گی، لیکن جب گاڑی کا انجن بند ہو اور اس کا گیئر نیوٹرل پر رکھا گیا ہو تو وہ خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 14 کلومیٹر کے فاصلے تک چلتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں میں وادی جن کے حوالے سے مختلف باتیں زبان زد عام ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہاں جنات رہتے ہیں جو کہ گاڑی یا وہاں پر رکھی گئی کسی بھی چیز کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں، اسی لیے اس کو وادی جن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس کچھ علماء اس وادی کے بارے میں تاریخی پس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک چور میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا ہے اور اس نے بتایا کہ وہ چور اس راستے سے گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ چور واپس آ گیا اور اس مقام سے آگے نہ جا سکا۔ بہرحال اس مقام کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس مقام پر ذاتی تجربہ کرنے کے بعد اس سے جڑے ہوئے واقعات اور اس کی پراسراریت پر انسان کو بہت زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔ آپ ویڈیو سیکشن میں وادی جن کی تصاویر بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، اور یہ وہ وادی ہے جس وادی میں آپ لوگ یقین کیجئے کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ یعنی کہ پریشان کن حد تک حیران ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جن کا ہم آپ کو یہاں پہ جواب دینا بھی مناسب سمجھتے ہیں، جیسے کہ ایک بھائی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ جو کار کا واقعہ وہاں ہوتا ہے کیا وہ واقعی ٹھیک ہے؟ تو بھائی پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے کہ گاڑی خود بخود مدینے کی طرف چل پڑتی ہے اور سپیڈ پکڑ لیتی ہے، اور جو احادیث میں نے مینشن کی ہیں قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں ذکر کی جاتی ہے، مطلب جیسے کہ ابھی حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیضاء میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شروع سے آخر تک سارے کے سارے کیوں دھنسا دیے جائیں گے؟ حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکر والوں میں بہت سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، شروع سے آخر تک سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ہر کوئی اٹھایا جائے گا۔ واللہ عالم یہ گریویٹی کی وجہ سے ہے یا وادی کی مخصوص ساخت کی وجہ سے،
کہ وہاں عجیب شکل کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں سڑک کے دونوں طرف، اور یہ ایک بے آباد قسم کی وادی ہے، یا پھر ایک سلوپ ہے مدینہ کی طرف جو کہ محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ جنات کا گاڑیوں کو دھکیلنا قریب از حقیقت معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گاڑیوں کو دھکیلنے یا پانی کو اوپر لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، ایک اور سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ادھر کثیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں یا قلیل؟ تو اگر جنات نہیں دھکیلتے تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ گاڑی تیز کیوں چلتی ہے؟ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں آبادی نہیں ہے، ہاں اس کے قریب ایک ڈیم ہے جس سے مدینہ منورہ میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو کشش ثقل ہی کچھ ایسی تبدیلی ہوتی ہے اس وادی میں کہ گاڑیاں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بظاہر دکھائی دینے والی اونچائی پر ایسے حرکت کرتی ہیں جیسے ڈھلان پر کر رہی ہوں۔ ویسے بھی اس جو جگہ ہے کہ پہاڑ کچھ عجیب و غریب سے ہیں، شاید ان کی بدولت اس وادی میں کچھ ایسا ہو۔ غالباً جیولوجسٹ حضرات جو ہیں ان کی توجہ اس طرف ابھی تک نہیں گئی۔ ویسے ہے یہ تحقیق کرنے والی بات کہ کیا وجہ ہے۔ یہ کافی دن پہلے یوٹیوب پر ایک ویڈیو آپ نے اور دیکھی ہوگی، اس کا اتفاق ہمیں بھی ہوا، جس میں ایک مخصوص دائرے میں گھومتے ہوئے جکڑ سے چلتے ہیں اور وہ اپنی جگہ تک محدود رہتے ہیں، جبکہ اس کے پاس ہے کوئی مصروف روڈ یا موٹر وے ہے جہاں مسلسل ٹریفک چلتا رہتا ہے۔ وہ ویڈیو عربی میں تھی اس لیے سمجھ نہیں آئی، اگرچہ اگر کسی بھائی کو اس کا علم ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کا تذکرہ ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ ہم اگر تھوڑا سا اس وادی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو یہ جو وادی ہے اس کو وادی جن کے نام سے تو یہ مشہور ہے، اس کا اصل نام وادی بیدا ہے۔ یہ جو بیدا کی وادی ہے یہ مدینہ منورہ سے 35 کلومیٹر باہر ہے، اور اگر بیدا کی وادی میں اگر آپ گاڑی کا جو رخ ہے وہ مدینہ شریف کی طرف کریں تو گاڑی خود بخود رینگنا شروع کر دیتی ہے، اور سپیڈ 130 تک اور کئی روایات میں 120، مطلب مختلف لوگوں کی مختلف ہے، ہم نے آپ کو جو بتایا ہے وہ اپنے تجربے کے مطابق بتایا ہے، تو یہ اس تک پہنچ جاتی ہے 120 تک۔ اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات کا کوئی کارنامہ ہے کہ پانی بھی اگر آپ یہاں پہ گرا دیں گے تو وہ بھی ڈھلوان سے اونچائی کی طرف بہنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبید اللہ بن قبطیہ سے مروی ہے کہ حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لشکر کے متعلق دریافت کیا جو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جس کا ہم نے اوپری حدیث میں بھی ذکر کیا، تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حاکم تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا تو ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لشکر بیدا نامی جگہ پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زبردستی اس لشکر کے ساتھ یعنی مجبور ہو کر شامل ہوا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی لشکر کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، مگر روز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بیدا فرماتے ہیں بیدا کے میدان کے بارے میں ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیدا مدینہ کا ایک میدان ہے۔ حضرین، یہ جو ہم نے تمام حقیقت آپ کو بتائی ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے، اور ان لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ٹوسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں جن کی بارے میں ویڈیو وغیرہ کا آپ نے تذکرہ دیکھا ہے وہ بھی، اور بات یہ جن جو ہے یہ صرف ایک نام ہے جو مشہور ہوا ہے، اس کی اصل حقیقت تو تب ہی ہم لوگ جان سکیں گے جب اس کے اوپر کچھ سائنسی تحقیق ہوگی، اور سائنسی تحقیق کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی مستند ایسی چیز ملے گی جس کی بنیاد پہ ہم کوئی بات کر سکیں۔ البتہ ویسے اپنے پاس سے روایات اور من گھڑت کہانیاں جو سنانی ہے کہ یہاں پہ جن ہے یا کچھ اور ہے، تو یہ میرے خیال میں کافی حد تک غلط ہے۔ خیر ناظرین، آج کیا اس ویڈیو سے آپ نے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا، یقیناً آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، کچھ نئی چیزیں جو آپ پہلے شاید نہیں جانتے تھے وہ آپ نے جانی ہوگی۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، نیچے کمنٹ سیکشن میں لازماً تحریر کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔